السلام علیکم سامعین، آپ کا من پسندیدہ ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ فالو اور شیئر کر دیجئے۔ آج کئی ٹاپک ہیں، لیکن جو میں نے 2 ٹاپک سلیکٹ کیے تھے لاسٹ نائٹ کہ آج مجھے کیا بات کرنی ہے، تو تھوڑا سا اس پہ زیادہ میرا زور رہے گا، اور اس کے بعد جو چٹ پٹ آتے گئے وہ بھی میں آپ کو نپٹاتا جاؤں گا۔ صاحب، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فلسطین کی۔ فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن شرم آنی چاہیے، انکلوڈنگ پاکستان۔ 57 جو مسلم ممالک ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ وہاں کے لوگوں کو کوئی آرام ملتا یا کوئی بیچاروں کو فیسلٹیز ملتی۔ نہ وہاں کھانا ہے، نہ پانی ہے۔ بمباری کر رہا ہے اسرائیل، بڑی خطرناک بمباری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ قتل عام جاری ہے۔ ان کے جو وزراء ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی ان فلسطینیوں کو مارنا جائز ہے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی انیسنٹ نہیں ہیں، وہ بھی معصوم نہیں ہیں، ان کو بھی کل کرو، ان کو بھی مارو۔ تو یہ سوالات جوابات آ رہے ہیں ان کے۔ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ان کی جو حکومتیں ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو بڑی ہی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ نہ امریکہ آ رہا ہے، نہ رشیا آ رہا ہے، نہ چائنا آ رہا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا قیامت کے دن ہماری پوچھ نہیں ہوگی؟ اور آج میں مفتی طارق مسعود کا ایک بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا مفتی تقی عثمانی جو کورنگی دارالعلوم دیوبند سے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر برا وقت آنے والا ہے، بہت برا وقت۔ تو جناب، ابھی برا وقت تو شروع ہو چکا ہے فلسطین سے۔ اب دیکھیں، ہر آدمی یہ رہا کہ میری لڑائی نہیں ہے، اس کی یہ خود ہی نمٹ لے گا۔ اب پہلے اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اب یمن ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، ترکی ہے، عراق ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، ان سب پہ وہ قبضہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا علاقہ تھا جہاں پہ، اور حتیٰ کہ مدینہ شریف میں بھی وہ کوشش کریں گے۔ یہ تو رہی ان کی ظلم والی بات، جو یہ بم برسا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ پاکستان میں جو ڈرون آئے، ان ڈرونوں کو ہمارے لوگوں نے کیسے گرایا؟ تو کیا کسی ممالک کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جو اینٹی ڈرون ہو، اینٹی ہیلی کاپٹر ہو، اینٹی کرافٹ ہو؟ ایسا کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے جو کسی نے ان فائٹرز کو دیا، اور وہ اللہ کے مجاہد مٹھی بھر 30-40 ہزار جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں غزہ کا؟ تو کسی نے ان کو اسلحہ نہیں دیا۔ کہتے تھے کہ جی سرنگیں ہیں، سرنگوں سے یہ ایجپٹ سے سامان لے جاتے تھے۔ تو وہ سرنگیں اب کہاں گئیں؟ وہاں سے کھانا بھیج دو، وہیں سے پانی بھیج دو، وہیں سے ہتھیار بھیج دو، لیکن وہ کہاں گئیں؟ پہلے کہتے تھے جی ان سرنگوں کے ذریعے بڑی بڑی کاریں، بڑی بڑی جیپیں آ جاتی تھیں۔ آئی ڈونٹ نو کہاں چلا گیا سب کچھ۔ پھر دوسری بات یہ، اتنے ممالک ہیں، کیا تمہارے پاس آبدوزیں نہیں ہیں؟ کیا جس نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے اسرائیل نے غزہ کا، کیا اس کے جہاز کو نہیں مار سکتے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ صرف ایک جہادی تنظیم وہ لڑ رہی ہے، وہ یہ حوثی ہیں، انہوں نے پہلے بینگورین ایئرپورٹ کو بلاک کیا، اب انہوں نے حائفہ کو کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایلات کو کیا تھا۔ اب حائفہ کے معنی یہ ہے کہ بحر روم میں پہنچ گیا۔ تو اب وہ لوگ کریں۔ اب ہم ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک جہادی تنظیم جس کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ کچھ ہیں، لیکن اس کے پاس میزائل کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے پاس وہ سیٹلائٹ کا نظام کون فراہم کر رہا ہے؟
مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال دل آج بہت دکھی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس سے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا دیا، قطر نے کیا دیا، ایمریٹس نے کیا دیا، لیکن ایک پانی کا ایک گلاس نہیں پہنچا سکے۔ افسوس، صد افسوس، شیم آن دیم، بہت بڑی شیم آن دیم۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا۔ اچھا جی، یہ تو رہی تھوڑی سی فلسطین کی بات، بہت دل دکھی ہے، بہت ہی ڈسٹربنس پکچرز جو ہے وہ آ رہی ہیں، بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، بہت زیادہ۔ ان کی چیخیں، ان کی پکار، ماشاء اللہ اتنے پیارے پیارے پھول جیسے بچے، وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ہماری سب کی پکڑ ہوگی، انکلوڈنگ می۔ میں اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں کرتا، بری الذمہ قرار نہیں دیتا، میری بھی پکڑ ہوگی، سب کی ہوگی۔ تو ابھی بقرعید آ رہی ہے، اس پہ کچھ بھی آپ ہیلپ کر سکیں ضرور کریں۔ اور اس وقت میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مجھے اور کہیں کے نہیں پتہ۔ جماعت اسلامی سب سے بہترین کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کوئی قربانی کی کھالیں دینا چاہیں یا کچھ ان کی امداد کرنا چاہیں تو جماعت اسلامی کو دیجیے، وہ آپ کے عطیات پہنچا رہی ہے ایماندار طریقے سے۔ یا ہمارے پھر یہ لبیک یا رسول اللہ والے، کیا نام ہے، تحریک لبیک پاکستان، ماشاءاللہ ان کا بھی مجھے کام نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں ان کا بھی کام نظر آ رہا ہے۔ ان کو دیجیے، ان کو کھالیں دیجیے، ان کو عطیات دیجیے۔ اور باقی وہ دعوت اسلامی کہاں چلی گئی جو اپنے آپ کو چیمپئن بنتی تھی، پوری کراچی کی ساری کھالیں لے جاتی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ چلیں جی، چھوڑیں، میں اس موضوع پہ نہیں جاتا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو جیسا کرے گا ویسا، سمجھ آئی؟ آگ کھاؤ گے انگارے ہگو گے، ہم تو یہ بات جانتے ہیں بس۔ اچھا جی، آ جائیں پاکستان کی طرف۔ آج جنرل عاصم منیر کو جو ہے فیلڈ مارشل کا خطاب دے دیا گیا۔ میرے خیال میں فیلڈ مارشل ایک ہوا کرتے تھے، ایوب خان، یہ دوسرے ہیں۔ چلیں جی، مبارک ہو، پارلیمنٹ نے انہوں مبارک کر دی ہے، اچھی بات ہے، ہمارے ملک کے جرنیل ہیں اور بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے فائٹ کی ہے، قابل تحسین ہے یہ بات، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات کو۔ اچھا جی، دوسرا یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آ رہا۔ وہ ان کی رنبیر نہر ہے جو رانا پرتاپ سنگھ نے کبھی بنوائی ہوگی، اس کے بارے میں چل رہا ہے۔ پھر کہ جی ہم یہ ڈیم بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم پاکستان کے ڈیم توڑ دیں گے۔ بھائی بات سن، خالی منہ سے زبانی جمع خرچ نہ کر، جتنا تیرے اندر بوتا ہے تو آ جا اور لڑ لیں۔ دیکھ، ہم نے تو یہ پہلے بھی ایک بات بتائی تھی، آج پھر بتا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ جہاں جو ہے ہمارا عارضی ہے، اور ہم نے دنیا میں ایک ہی دفعہ آنا ہے، ہم آ گئے ہیں۔ ہم جو اچھا کریں گے تو ہمیں اچھے اعمال کے ذریعے ہمیں جنت ملے گی، برا کریں گے برے اعمال کے ذریعے اللہ معاف کرے کسی دشمن کو بھی جہنم نہ ملے۔ لیکن یہ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور مر گئے تو شہید جنگ کے اندر، بچ گئے تو غازی، بس سیدھا سی بات ہے۔ اب زیادہ ٹریننگ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ دیکھیں، بات ہوتی ہے دکھانے کی، جو تم نے کرنا تھا تم نے کر دیا۔ تم نے مرید کے کو تباہ کر دیا، تم نے بھاولپور میں تباہ کر دیا، تم نے آزاد کشمیر نیلم ویلی میں تباہ کر دیا، تم نے وہ ہمارا جو ڈیم بن رہا تھا، جو پانی کی آبی وہ بن رہی تھی، وہ تم نے توڑ دی، تم نے شیخو پورہ میں اٹیک کیا، پھر اس کے بعد تم ڈرون بھیجتے رہے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ جب تم نے ہماری شہر رگ پہ ہاتھ رکھا، یعنی چکلالہ ایئر بیس کو جب آپ نے ہٹ کیا، تو اس کے بعد جو ہم نے دکھانا تھا ہم نے دکھا دیا، اور ہم نے ایسا دکھایا کہ تم قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گئے ٹرمپ کی، اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ جی ہم نہیں گئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہاری جیت ہوتی تو تمہارے ہاں خوشیاں من رہی ہوتی، یہ تو تم زبردستی کی خوشی منا رہے ہو۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، زبردستی کی کہ ہم نے یہ کر دیا۔ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، واٹ ڈیڈ آئی سے؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اور اب وہ میں کل رات کو دیکھ رہا تھا، وہی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔
اللہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، پروردگار مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک وہ دارالعلوم کے بڑے مدنی صاحب، وہ نہیں، وہ جن نے پرویز مشرف سے بدتمیزی کی تھی، وہ لوم چڑے سے منہ کا وہ مدنی، میں اس مدنی کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے بڑے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے، کیا نام تھا ان کا، میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے، کل میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ان سے صحافی نے سوال کیا ہے جی جنگ، اس نے کہا دیکھو جی جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے، ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، اس سے کیا ہوگا، دونوں طرف کی عوام مر جائے گی۔ انہوں نے کہا جی وہ جو پہلگام میں ہوا ہے، اس نے کہا بات چیت سے مسئلے حل کرو، بات چیت کرو، وہ بڑی عمدہ بات کہی، وہ دارالعلوم کے جو بڑے ہیں مدنی صاحب، میں ان کا نام نہیں جانتا، میں وہ دوسرے مدنی کی بات نہیں کر رہا، وہ فینیٹک ہے۔ پھر وہ اویس الدین اویسی آیا، وہ اسد الدین اویسی، دیکھیں اسد الدین اویسی، مسلمانوں یہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اس نے تمہیں بیچ دیا ہے، اور کہہ رہا کہ جی میں پاکستانی میڈیا میں مجھے بڑا برا بھلا کیا جا رہا ہے۔ ابے تو کیا تجھے ہار کے پھول پہنا ہے، الو کے پٹے، تیری اوقات ہی کیا ہے، تو آنکھیں ملا کے تو بات کر نہیں سکتا، یوں یوں کرتا ہے، تو آنکھیں ملا کے تو بات کر نہیں سکتا۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ دوسری ایک خبر یہ آئی ہے کہ جی کل آزاد فاٹا کے علاقے میں، جو پہلے فاٹا تھا اب تو صوبہ سرحد میں ہو گیا، کہ وہاں ڈرون سے حملہ ہوا ہے اور 3 بچے جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، ماں باپ کیسے پیدا کرتے ہیں، کیسے پالتے ہیں۔ لیکن وہاں 2 ورژن آ رہے ہیں، پہلے میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید پاکستان آرمی نے کیا ہے، لیکن اب 2 ورژن آ رہے ہیں۔ ایک آ رہا ہے، بلکہ میں نے ویڈیو دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کہ وہ طالبان جو ہے ان کو جو ہے ہندوستان نے ڈرون دیے ہیں، کوڈ ڈرون دیے ہیں، اس کے نیچے بم لگا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے عوام کو لڑانے کے لیے پاکستان آرمی سے وہ بم ڈراپ کیا ہے۔ ابھی تک پاکستان آرمی کا میری نگاہ کے سامنے سے کوئی بیان نہیں گزرا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آرمی ایسی حرکت کرے گی کہ بچوں پہ مارے۔ ہاں کوئی ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہو تو شاید انہوں نے مارا ہو میزائل، لیکن ابھی تک انکنفرمڈ ہے، ابھی مجھے کہیں سے بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ ابھی ایک طرف سے الزام لگ رہا ہے کہ جی پاکستان آرمی نے کیا ہے، لیکن اگر بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے۔ ہم پہلے بھی مخالف تھے، اب بھی مخالف ہیں، بچے ہمارے ہیں، یہ انہوں نے آگے مستقبل میں ہماری ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خبر اور آ رہی ہے جی، وہ دانش کنیریا جس کو آپ کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام ہے دھنیش، میں نے اس کا BBC میں ایک انٹرویو کیا تھا، تو اس ٹائم وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، لیکن 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے ایک خبر میری نگاہوں کے سامنے سے گزری، جس میں دھنیش بڑا اوکھا اوکھا بول رہا تھا پاکستان کے خلاف، تو میں نے سوچا شاید یہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، لیکن یہ پتہ یہ لگا کہ نہیں جی وہ گیا نہیں، وہ وہیں ہے۔ تو بہرحال میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ دھنیش یا دانش کنیریا کی اپنی ذاتی رائے ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن یہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا جی، دوسرا یہ کہ ہندوستان نے جو دہشت گرد ہیں ان کی بہت زور پہ مالی امداد شروع کر دی ہے، دھڑا دھڑ ان کو جو ہے پیسہ پہنچایا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان میں جو ہے یہاں پر جو ہے پاکستان نے اپنے ڈرون اور سیٹلائٹ کو جو ہے متحرک کر دیا ہے، تو اب ہر 3 مہینے بعد کہہ رہا ہوں، 3 منٹ کے بعد سیٹلائٹ اس علاقے میں، بلوچستان والے بارڈر کے علاقے میں ان کو سرویلنس کر رہی ہے، اور وہاں سے ان کو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو بہرحال اس دفعہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ جو طالبان والی طرف بات تھی، افغانی طالبان جو وہ گئے تھے خفیہ طور پر ہندوستان، تو وہاں چائنا نے کچھ سمجھایا ہے، کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے دیکھو جی ہم تمہارے نیبر ہیں،
اور ہم نے تو تم نے ساتھ ہی رہنا ہے زندگی بھر. تو یہ دوسرا یہ کہ ہندوستان کو بڑا سخت جواب دیا ایران نے. یہ جو چابہار ان کی جو پورٹ ہے وہ بھی ایران نے منع کر دیا ہے کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں. تو کافی اتھل پتھل چل رہی ہے. ایران نے کہہ دیا ہے کہ جی امریکہ جو یہ کہہ رہا ہے ہم اس کی شرائط کو نہیں مانتے. ادھر اسرائیل جو ہے وہ منہ پھاڑے بیٹھا ہے. ادھر پاکستان کی لڑائی. ادھر کل چائنا کی ایک آیا کہ اس نے ایک ایسا اسلحہ ایجاد کیا ہے جو پتہ نہیں کتنے ہزار راؤنڈ ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں نکالے گا. تو بڑے جدید قسم کے آ رہے ہیں. ادھر پاکستان جو ہے وہ کان ایئر کرافٹ کی طرف جا رہا ہے, 6th جنریشن طیاروں کی طرف. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ آگ لگ گئی ہے. دیکھیں یہ تیسری عالمی جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے بش نے ایک بات کہی تھی کہ کروسیڈ ہیز بگن. تو مطلب کہ اسی وقت میں نے یہ بات کہی تھی جب میں BBC اسٹوڈیو میں تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس دن سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی دنیا میں جو ہے امن نہیں آیا ہے. انہوں نے 9/11 کروایا خود ہی جان بوجھ کے, پھر افغانستان, پھر عراق, پھر لیبیا, پھر جتنے ملک اور کرتے گئے, پھر ان کی لڑائی کروا دی حوثیوں کی اور عرب ممالک کی. ادھر پاکستان کا اور اس کا ٹینشن رکھا ہمیشہ انڈیا کا. ادھر افغانوں کے ساتھ پاکستانیوں کو بھیڑا دیا, ادھر ایران کو بھیڑا دیا افغانیوں کے ساتھ, ادھر سے پاکستان کے اوپر اور ایران کے اوپر بھیڑا دیا. یعنی ایک خلفشار رکھا ہے, اور یہ اس لیے رکھا ہے کہ چائنا کو کسی طریقے سے ڈیفیٹ کیا جائے. اور چائنا جو ہے ان سے بہت آگے نکل گیا ہے. اور میں اب یہی مشورہ دوں گا دنیا کو کہ فیوچر کا اور موجودہ دور کا جو کنگ ہے وہ چائنا ہے. چائنا نے ماشاءاللہ, اچھا چائنا کی مجھے بہت بیوٹی لگتی ہے. چائنا جب آپ سے کوئی کاروبار یا کچھ دیتا ہے کہتا ہے کرو, خود ہی کرو بھائی, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ تمہارے معاملات میں نہیں پڑتا. اس نے اگر پاکستان کی ہیلپ کی JF-17 بنانے, اس نے کہا خود بناؤ, خود اپنے اوپر جو ہے دسترس حاصل کرو, عبور حاصل کرو. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. جبکہ امریکہ پابندیاں لگا دیتا ہے کہ یہ میں F-16 دے رہا ہوں, یہ تم نے انڈیا سے لڑائی میں استعمال نہیں کرنا, تم نے فلاں. بھیا تو پھر کیا بھٹے بیچنے کے لیے ہم نے F-16 لیا ہے, جب وہ ہمارے کام میں ہی نہ آئے تو بیکار ہے. تو یہ سلسلہ ہے. اچھا جی, آپ نے دیکھو کہ گائے جو ہوتی ہے, گائے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جو ہے سسٹم لگائے پیٹ کے اندر. ایک تو ہوتی ہے اوجڑی, سائٹوپلازم جو ہوتا ہے اوجڑی. اس کے بعد ایک ہوتا ہے چستہ, اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے گولا, اور ایک ہنی کومب ہوتا ہے. یہ 3-4 سسٹم سے ہو کے نکلتا ہے, پھر گائے کی تھنوں میں دودھ بنتا ہے, پھر جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ مودی کا منہ جو ہے وہ چستے کی طرح ہے یا بٹوئے کی طرح ہے؟ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں. یہ میں نے آپ سے سوال کیا. مجھے اجازت دیجیے گا, اور چستہ اور بٹوا ضرور یاد رکھیے گا. اور بس, پاکستان زندہ باد, پاکستانی فوج پائندہ باد. اور بس آپ لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ, اور ہمارا جو ٹک ٹاک چینل ہے اس کو فالو ضرور کر لیجئے گا. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.